بلا تکلف شو کے ساتھ طاہر گورا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، نیا سال مبارک ہو۔ ہر سال کی طرح یہ سال بھی آپ کے سامنے ہے اور ہم ہر نئے سال کی شروعات میں پرانے سال کی یادوں میں بہت ساری یادیں آج کی دنیا میں، نیوز کی دنیا میں دل لرزا دینے والی ہوتی ہیں۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ کوئی اچھی خبر نیوز کی دنیا میں خبر نہیں ہوتی، بری خبر کو ہی خبر سمجھا جاتا ہے۔ ہم اگر اپنے گزشتہ سال کو یاد کریں، 2014 کو یاد کریں اور ساؤتھ ایشین کانٹیکس میں اور کچھ کینیڈین کانٹیکس میں دیکھنے کی کوشش کریں تو بہت ساری دل دکھا دینے والی باتیں ہوئیں، لرزا دینے والی باتیں ہوئیں۔ کینیڈا جس میں ہم بیٹھے ہوئے آپ سے آج بات کر رہے ہیں، یہ دھرتی ایک ٹیررزم کے ایکٹ سے دوچار ہوئی، بلکہ ایک نہیں دو واقعات ایک ہی ہفتے ہوئے۔ مونٹریال میں فوجیوں کی ایک چھاؤنی پر ایک حملہ ہوتا ہے، ایک فوجی مارا جاتا ہے۔ کینیڈا کی پارلیمنٹ حملے کا نشانہ بنتی ہے اور یہ ایک بڑے ہی دل لرزا دینے والے واقعات تھے۔ کینیڈا کی سیاست کے بھی واقعات ہوتے ہیں۔ آنٹیریو میں لبرل گورنمنٹ دوسری بار اپنی گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہوتی ہے، بلکہ تیسری بار کامیاب ہوتی ہے اوپر تلے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بہت سارے دل لرزا دینے والے واقعات ہوئے۔ آخر میں ایک واقعہ ہوتا ہے دسمبر کے مہینہ میں، پشاور کے اسکول پر طالبان کا ایک بڑا ہی ظالمانہ حملہ ہوتا ہے۔ 130 سے زائد بچے اور 9-10 سٹاف بھی مارے جاتے ہیں۔ اس سے پوری دنیا ہل جاتی ہے۔ طالبان کی ہی شکار ہونے والی طالبہ جو ملالہ یوسفزئی کے نام سے پوری دنیا میں جانی جاتی ہے، اس کو بھی 2014 میں نوبل پرائز ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ نوبل پرائز شیئر ہوتا ہے انڈیا کے ایک بہت ہی کام کرنے والے، ایک بہت ہی اچھے ساتھی کے ساتھ۔ انڈیا میں مودی جی کی سرکار بنتی ہے۔ مودی جی کی سرکار بننا ایک بہت بڑا ڈریم تھا انڈیا کی عوام کی میجورٹی کا، اور وہ مودی جی کی سرکار لاتے ہیں۔ مودی جی ایک کانٹروورشل پولیٹیشین مگر ایک انتہائی ڈائنامک پولیٹیشین رہے ہیں اور ہیں، اور ان سے کیا کچھ دنیا کو ملے گا، چونکہ انڈیا صرف انڈیا نہیں ہے، انڈیا پوری دنیا کی توجہ کا مرکز ہے۔ ان باتوں پہ بات چیت کے لیے میرے پاس ٹورانٹو میں رہنے والے دو بہت ہی بڑھیا اینالسٹ موجود ہیں۔ میں ان دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ فہیم بخاری جو ہیں پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، اور آپ عوامی تحریک کے ساتھ منہاج القرآن کے ساتھ بھی وابستہ ہیں۔ جناب طاہر القادری صاحب کے قریبی دوستوں میں ہیں۔ فہیم بخاری صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ہماری بڑی محترم دیدی، بہت عمدہ رائٹر، آرٹسٹ اور سٹار بکس کی پبلشر مینا چوپڑا صاحب آپ تشریف فرما ہیں۔ آپ کی بھی اسٹوڈیو تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی شکریہ۔ میں مینا دیدی آپ سے بات شروع کرتا ہوں۔ ہمیں وہ کہتے ہیں لیڈیز فرسٹ، اور آپ کی بڑی نظر ہے، آپ اتنی اچھی شاعری کرتی ہیں، اتنی اچھی پینٹنگز بناتی ہیں، اتنا بڑھیا پرچہ چھاپتی ہیں۔ میں نے 2014 کے جو ساؤتھ ایشین کینیڈین کانٹیکس میں جو بڑے بڑے واقعات تھے اس کو ایسے ہی ذکر کیا۔ میں آپ سے بات شروع کرتا ہوں، چونکہ ہم کینیڈین کانٹیکس میں بھی دیکھ رہے ہیں، ساؤتھ ایشین کانٹیکس میں بھی، اور انڈیا اور پاکستان کے کانٹیکس میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ مودی جی کی سرکار بنتی ہے 2014 میں، اور جو ان کے چاہنے والے تھے وہ تو کہتے تھے کہ اتنی میجورٹی سے آئیں گے، بلکہ ان کا بھی کہنا تھا کہ شاید اتنی میجورٹی سے نہ آئیں جس طرح وہ آئے۔ جو ان کے مخالفین تھے ان کا نہیں خیال تھا اتنی میجورٹی سے آئیں گے۔ آپ کو کیسا لگا 2014 اس پرٹیکولر اینگل سے مودی جی کے آنے کے؟ ٹھیک لگا، کیونکہ چینج ہندوستان کے لیے چینج بہت ضروری تھا۔ چیزیں جو کچھ بھی چل رہی تھی، جس طریقے سے سیاست چل رہی تھی ویسے نہیں چلنی چاہیے، تو ایسے موسم میں سرکار کا بدلنا بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور پھر ایک بات تو پکی ہے کہ مسٹر مودی بہت ڈائنامک ہیں، اور آج کی ڈیٹ میں کسی بھی دیش کو چلانے کے لیے you not necessarily need a statesperson, but you need a CEO, right, چیف ایگزیکٹو آفیسر، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ کام وہ بہت خوبی سے نبھائیں گے۔ بہت عمدہ آپ نے بات کی کہ اگر ہم انڈین پالیٹکس کو 2014 کے کانٹیکس میں دیکھیں تو مودی جی ایک بہت بڑھیا CEO کے طور پر ابھر کے سامنے آئے ہیں۔ دنیا کو کیا دے پائیں گے، ان کی شروعات تو بہت اچھی ہیں۔ ہم بات چیت آپ سے بھی جاری رکھیں گے۔ فہیم بخاری صاحب، چونکہ آپ کا ادارہ منہاج القرآن سے تعلق ہے، میں تھوڑی سی اس کی بات کرنا چاہوں گا، مگر میں آپ سے بات جنرل کروں گا، چونکہ آپ کی نظر کینیڈین پالیٹکس پر، مڈل ایسٹ پالیٹکس پر، انٹرنیشنل ایشوز پر
کافی ہے. لیکن چونکہ پاکستان کی پالیٹکس میں دھرنے بہت اہم رہے 2014 میں، اس میں سب سے بڑا جو نام ہے جناب پروفیسر علامہ طاہر القادری صاحب کا ہے، جو ایک بڑی ڈائنامک پرسنالٹی ہیں، مگر ہمیں لگا کہ جیسے وہ کوئی محدود کام میں ایک بالکل لمیٹڈ چیزوں میں پھنس گئے، ان کا ویژن شاید اس سے بڑا تھا. تو آپ کو کیسا لگا وہ دھرنے، ان کا وہاں پہ جانا، اور اس میں کتنی کامیابی ناکامی آپ محسوس کرتے ہیں؟ تھینک یو. دھرنوں کے حوالے سے ایک بہت سگنیفیکنٹ بات جو میں آپ کے ناظرین کے لیے بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے آرگنائز، اتنا ڈسپلن اینڈ نان وائلنس کبھی ایسا پروٹیسٹ نہیں ہوا. بلکہ اگر ڈاکٹر قادری کی آپ لائف دیکھیں، لاسٹ 32 ایئرس ان کی جو ایکٹیوسٹ لائف ہے اس میں، اور پاکستان کی 65 ایئرس کی لائف میں، یہ فرسٹ ٹائم ایور ہوا ہے کہ ایسا لیڈر پاکستان کا جو ہنڈریڈس اینڈ تھاؤزنڈس، لاکھوں لوگوں کو کیپٹل میں لے کے آتا ہے اور وہاں پتہ بھی نہیں ٹوٹتا. یہ جو ہے نا بہت سگنیفیکنٹ بات ہے. جب 2013 میں انہوں نے پاکستان میں لانگ مارچ اور دھرنا کیا تھا، تب بھی انہوں نے عوام سے وعدہ کیا تھا. یعنی آپ پاکستان کا کانٹیکس دیکھیں کہ ٹیررزم ہے، وائلنس ہے، ذرا سی بات پہ جھگڑے معاملات، لیکن ان کے لاکھوں کا مجمع عوام کے ساتھ 2013 اور پھر 2014 میں بھی آیا تو ایک پتہ واقعی نہیں ٹوٹا، جبکہ ان کے پاس آپشن آگے پروسیس کرنے کا تھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں موسٹ سگنیفیکنٹ اچیومنٹ ہے ان کی اور پاکستانی عوام کی، کہ لاکھوں لوگوں کے باوجود بھی بہت ٹینس ہوا 30 اور 31 اگست تک، لیکن الحمدللہ کوئی بد نظمی کا واقعہ نہیں ہوا. صحیح. کامیابی ناکامی کا میں یہ کہوں گا کہ ان کی کال، کامیابی یہ ہوئی کہ پورے پاکستان میں ایک اویئرنیس جاگ گئی. میں کمپیئر تو نہیں کروں گا انا ہزارے کی تحریک انڈیا سے، لیکن تھوڑا سا مماثلت یہ ہے کہ ہر چینل جب وہ رپورٹ کر رہا تھا دھرنا، تو اس کے بعد وہ کرپشن کی نیوز اور جو پاکستان میں مس مینجمنٹ گورنمنٹ کی ہے، بیڈ گورننس ہے، اس کی نیوز آنی شروع کی. تو کافی حد تک پاکستانیوں کو یہ احساس ہو چلا ہے کہ گورننس ہماری بیڈ ہے اور مس مینیج ہے پاکستان کے مالی معاملات. دیر ہیز ٹو بی سم چینج. اب یہ اس قسم کی جدوجہد ہمیشہ پروسیس ہوتے ہیں، اسٹیپس ہوتے ہیں. آئی تھنک دس واز اے سیکنڈ اسٹیپ اینڈ وی اسٹل ہیو ٹو ویٹ فار دا سکسیس. 2014 میں پشاور کا واقعہ ہوا، میں اس کی بات آپ سے ذرا بعد میں کروں گا، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کچھ علیل ہو گئے. جی آج کل وہ کینیڈا میں ہیں. تو اب ان کی کیا حالت ہے 2015 میں جب ہم پوری دنیا کو خوش آمدید کر رہے ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اصل میں ڈاکٹر صاحب پہلے بھی اس دھرنے کو لیڈ کرنے سے پہلے بھی ہی واز ناٹ ان بیسٹ آف اے ہیلتھ، ایشوز تھے ان کے ہیلتھ کے. لیکن 70 ڈیز اگر کوئی 62 ایئرس کی ایج میں کنٹینر میں بیٹھا ہو اور جہاں باہر آنے جانے کا کوئی مواقع نہ ہو، تو 70 ڈیز جو ان کا اسٹے تھا کنٹینر میں، اس کا ٹول ان پہ پڑا ہے، ان کی صحت پہ اس کا پڑا اور سگنیفیکنٹ پڑا ہے. تو ابھی لیٹسٹ نیوز یہ ہے میرے پاس، میری غالباً 2 دن پہلے ملاقات ہوئی، اس میں کہ ان کی جو کچھ آلٹریز ہیں وہ بلاکس ہیں اور شاید ڈاکٹر اسٹنٹ ڈالنے کے لیے ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ ان کی پلس نارمل کرنا چاہتے ہیں. تو ہی از اسٹل انڈر آبزرویشن. صحیح. میں امینہ دیدی آپ کی طرف آتا ہوں. ہم نے آپ سے بات شروع کی انڈیا کے خاص حوالے سے، فہیم بخاری صاحب سے بات کی پاکستان کی سیاست کے حوالے سے. ہم یہاں پہ کینیڈا میں ساؤتھ ایشین 1 ملین سے زیادہ ہیں. تو جو وہاں کی پالیٹکس ہے اس کا امپیکٹ یہاں آتا ہے. پھر کینیڈا میں جو ہم جیسی زندگی گزارتے ہیں ایز کینیڈین ساؤتھ ایشین، اس کا امپیکٹ وہاں پہ جاتا ہے. تو یہ 2 وے ٹریفک ہے کہ جو ہم یہاں پہ جی رہے ہیں اس کا امپیکٹ وہاں جاتا ہے، جو وہاں ہو رہا ہے اس کا امپیکٹ ہم پہ آتا ہے. اس کانٹیکس میں کوئی آپ کو باتیں کیسے آپ کو یاد آ رہی ہیں 2014 کے؟ یہاں کا امپیکٹ وہاں جاتا ہے، بھی جاتا ہے. جب ہم کوئی بات کرتے ہیں، اب یہ ایسی بڑی دنیا ہے یہاں پہ، جیسے ہم نے دیکھا کہ عام آدمی پارٹی زیادہ ایکٹیو ہے شاید انڈیا سے. کیا یہ بات درست ہے؟ یہ اچھا، یہاں پر جو پولیٹیکل انٹرسٹ ہو جاتے ہیں لوگوں کے، یہاں پر عام اور پارٹیز کے بھی لوگ بہت، جیسے بادل کے بھی فیور میں بہت لوگ ہیں، کانگریس والے بھی ہیں، بی جے پی کو بھی جو پسند کرتے ہیں. تو یہ سب لوگ جو وہاں کی سیاست سے ابھی بھی جڑے رہنا چاہتے ہیں. تو وہ بھی ہوا. اچھا، ہم اگر کینیڈا میں وہ ٹیررزم کو جو واقعہ ہے
دیکھیے جب بھی کوئی ٹیررزم ہوتی ہے اس طرح کی جس میں اگر جیسے ایئر انڈیا کا واقعہ ہوا تھا وہ بھی ساؤتھ ایشین کے ساتھ، اب یہ جو واقعہ تھا پارلیمنٹ میں یہ کوئی ساؤتھ ایشین کا نہیں تھا، کوئی کانورٹ تھے، کوئی کریزی بچے تھے جو بھی تھے، مگر اس کا امپیکٹ نہ صرف مسلمانوں پہ پڑتا ہے بلکہ سب پہ پڑتا ہے. یہ سچ ہے کیا؟ بالکل یہ سچ ہے کہ ٹیررزم کا امپیکٹ تو سب پہ پڑتا ہے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے اس میں کہ ایک کمیونٹی اس ٹیررزم کے ساتھ آئیڈینٹیفائی ہونے لگ گئی ہے، جس میں سب لوگ ایسے نہیں ہیں. اس میں کچھ گروپ ہو سکتے ہیں لوگوں کے جو اس چیز کو بڑھاوا دے رہے ہیں اور میجورٹی ایسی نہیں ہو سکتی، یہ میرا ماننا ہے. صحیح. تو یہ اس بات کا یہ امپیکٹ تو پڑتا ہے. صحیح. اور اس طریقے سے کیونکہ ہندوستان میں بھی مسلمان بہت بڑی تعداد میں پاکستان سے زیادہ ہے تو اس کا اثر تو پڑتا ہے. صحیح. دیکھیے جیسے 9/11 کا ہوا تھا اس کے بعد کینیڈا میں بھی اور امریکہ میں بھی جو پہلے اٹیک ہوتے ہیں وہ مندر پہ ہوتے ہیں، جی گردوارے پہ ہوتے ہیں، جی جی مسلمانوں پہ بعد میں ہوتے ہیں، چونکہ دوسری دنیاؤں کو تو ہم سب ایک جیسے دکھتے ہیں کیونکہ ہم دکھتے ہی ایک جیسے ہیں، ہمارا کلچر بھی ایک لیکن جیسا. آپس میں ہمارے تعلقات کیسے ہیں انہیں نہیں پتہ. صحیح. لیکن ہم دکھتے ایک سے. آپس میں بھی ہمارے تعلقات اچھے ہیں، کہیں کہیں وہ ٹینشن آتی ہے بیک ہوم کی. نہیں وہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ سیاستوں کے تعلقات. صحیح. پاکستان اور ہندوستان کے سیاست کے طور پہ جو تعلقات کبھی ٹھیک ہوتے ہیں کبھی خراب ہو جاتے ہیں تو وہ اس سے بھی فرق پڑتا. ہاں اس حساب سے میں یہ بات کہہ رہی تھی. صحیح. میں فہیم بھائی صاحب بالکل ایک اوپن اینڈ کویشچن آپ کے لیے چھوڑتا ہوں کہ 2014 میں ہم نے پاکستان میں دھرنوں کی بات کی، وہ تو الگ بات ہے، ایک بات ہے، آپ نے بڑی اچھی اس کی بات کی. کوئی چیز کینیڈین کانٹیکس میں، مڈل ایسٹ کانٹیکس میں، انٹرنیشنل کانٹیکس میں کوئی بھی چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ 2014 میں ایک اہم بات ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے پہلے سوال جو آپ نے انڈیا جی سے کیا وہ جو میں جیسے عرصے سے یہاں پہ ہوں تو یہاں کا جو ڈائیورسٹی ہے اور ٹالرنس ہے ٹورڈز ادر فیتھ، ٹورڈز ادر کلچر، ٹورڈز ادر ایتھنک، وہ ریئلی ٹرانسینڈ ہوتا ہے پاکستان جب ہم جاتے ہیں. تو سب سے بڑی بات جو انڈیا پاکستان کی ایک بلا وجہ کی انیمٹی ہے اس میں سگنیفیکنس کمی آ جاتی ہے یہاں رہتے ہوئے جب ہم انڈین سے ملتے ہیں یا دوسرے فیتھ گروپ سے ملتے ہیں. اور پھر یہ ٹالرنس کی جو سوچ ہے اور اس کو چینج کرنے کی سوچ ہے یہ پاکستان میں جا رہی ہے. اور جو دھرنوں کی سیاست ہے اور پاکستان میں دوسری آپ دیکھیں گے پاکستان میں لاسٹ 10 سال سے سگنیفیکنٹ ایک سوچ پیدا ہوئی ہے. میں لفظ پرو انڈیا نہیں کہنا چاہتا بلکہ ایک یعنی ہم آہنگی کی سوچ پیدا ہوئی ہے کہ بھئی یہ بالکل فرینڈشپ جیسے امریکہ ایک بڑا کنٹری ہے کینیڈا تو دے کڈ بی اے گڈ ٹریڈ پارٹنر. تو سملرلی پاکستان انڈیا میں کافی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ کئی تجارتی معاہدوں پہ سائن بھی ہوئے اور جو سلیکٹڈ ایلیمنٹ ہوتے ہیں نا وہ دونوں طرف بارڈر کے ہوتے ہیں جو گڑبڑ چاہتے ہیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کینیڈا کی جو ویلیو ہے نا وہ میں پاکستانی ہوں اوریجن تو میں پاکستان کی بات کروں گا کہ ایون دھرنوں میں بھی ریفلیکٹ ہوئی کیونکہ یہاں سے دوسرے ملکوں سے جو ایفیلیٹ تھے وہ پاکستان گئے اور انہوں نے وہ جو نان وائلنس ایک یعنی پرچار تھا اس کو وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. اور پاکستانی جو یہاں رہتا ہے وہ اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ وائلنس سے کبھی کوئی مقاصد حاصل نہیں ہو سکتا. تو یہ لٹرلی ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے کلچر میں کینیڈین ویلیوز صلاحیت کر رہی ہیں اور جب ہم جاتے ہیں وہ وہاں چھوڑ کے بھی آتے ہیں. صحیح بالکل ٹھیک آپ نے کہا. آپ کے ذہن میں 2014 میں کیا اہم بات آتی ہے شوبز کے حوالے سے یا کسی بھی کانٹیکس کے حوالے سے، آرٹ کے حوالے سے؟ ایک جو 2014 میں ایک بہت بڑی بات ہوئی ہے وہ اسپیس کے حوالے سے منگل پہ جانے کی تیاری ہو رہی ہے. ویری امپورٹنٹ. تو وہ بات میرے ذہن میں آتی ہے ایک. اور شوبز میں بھی کچھ بہت بالی ووڈ کے کچھ بہت اچھے اسٹارز تھے جو نہیں رہے جس میں سے سچترا سین کا ایک نام ہے، ایک دیوین ورما جو ایک بہت مشہور اسٹار تھے اور اشوک کمار کے داماد بھی تھے، وہ نہیں رہے. یہ اس طرف میرا اشارہ جاتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ہم آپ کے پاس ایک دیویانی کھوبڑا گڑھے کے کیس کے لیے بھی آئے تھے اور ہماری بڑی اچھی انٹرسٹنگ بات چیت ہوئی تھی اس پہ.
تو وہ ایک حصہ تھا جس نے امریکہ کو ایک طریقے سے یہ دکھایا کہ ہندوستان اب پہلے والا ہندوستان نہیں ہے، اس میں وہ دم ہے، اور ایسے اگر واقعات ہوں گے تو جن کنٹریز کو وہ چھوٹا سمجھتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ وہ دب کے رہ سکتی ہیں، اب وہ پریبھاشا یا وہ جو ڈیفینیشن ہے دیٹ از چینجنگ. نہ صرف اس بات سے یہ ثابت ہوا بلکہ مودی جی کا جتنا بڑا ریسیپشن امریکہ میں ہوا اور ان کے لیے جتنے بڑے بڑے ان کے لیے وہاں پہ جلسے ہوئے، بالکل اس میں تو کمنٹیٹر یہ کہتے ہیں کہ وہ لگتا تھا کہ مودی جی صرف انڈیا کے پرائم منسٹر نہیں ہیں، شاید امریکہ کے بھی پرائم منسٹر ہیں. جی تو اس سے وہ ڈائنامکس ورلڈ ڈائنامکس بدلے. ورلڈ ڈائنامکس بدلنے کی بات ہو رہی ہے تو ہم آف دا ریکارڈ بات کر رہے تھے تیل کی بات. تو تیل میں آپ کو تیل کی جو سیاست تھی یا تیل کی جو پالیٹکس تھی وہ ایک ہی بات ہے اگرچہ، وہ اب کدھر جاتی نظر آ رہی ہے؟ اب مڈل ایسٹ کا تیل تو امریکہ کو یا کینیڈا کو نہیں چاہیے، ایسا تو نہیں ہے. تو وہ جو پرانی مت تھی کہ امریکہ ان کے تیل پہ جی رہا ہے، جو ہماری کانسپیریسیز اسپیشلی مڈل ایسٹرنس کی اور مسلمانوں کی ہیں کہ شاید ہمارے پاس تیل ہی تھا دینے کے لیے، تو ہم اس لیے فخر کرتے تھے کہ جی تیل پہ ہم ان کو اپنا غلام بنا لیں گے، یا تو وہ بھی نہیں رہے. تو کیا آپ محسوس کرتے ہیں؟ اچھا، پہلی بات کہ تیل کا الٹرنیٹیو ابھی تک کوئی سالڈ آیا نہیں ہے، تو تیل ول اسٹل پلے رول. لیکن دو موسٹ سگنیفیکنٹ ایونٹ ہیں 2014 کے، میں سمجھتا ہوں اتنے سگنیفیکنٹ ہیں لیکن اتنے ہی انڈر رپورٹڈ ہیں. نمبر 1 یہ کہ امریکہ کی کنزپشن 19 ملین بیرل پر ڈے ہے، ان کی جو پروڈکشن ہے نا وہ 11 ملین ہو گئی ہے. اور یہ پروڈکشن ان کی پر بیرل سعودی عرب سے زیادہ ہے. اس وقت جو لارجسٹ آئل پروڈیوسنگ کنٹری سعودی عرب ہے، امریکہ نے اس کو سرپاس کر دیا ہے اس سال. تو دے آر ویری کلوز ٹو دا کنزپشن ریٹ فرام پروڈکشن پوائنٹ آف ویو. سو دے may not need the Middle East oil as much as they can. اینڈ جو یہ گیپ ہے اس کو وہ آلٹرنیٹیو انرجی کے ذریعے پورا کرنا چاہ رہے ہیں. یا کینیڈا سے لے لیں گے. کینیڈا سے لے لیں گے، بالکل. ایک تو یہ موسٹ سگنیفیکنٹ واقعہ ہے، اس کو ذرا الیبوریٹ کرتے ہوئے، کیونکہ ہماری 1914 کے بعد سے ورلڈ جیو پالیٹکس جو ہے وہ آئل انٹرسٹ کے گرد گھومی ہے. ورلڈ وار 1 میں جب شپ کول سے تیل کی طرف آئے، اسی وقت پالیٹکس پھر آئل کی طرف چینج ہو گئی. اور 1945 میں روزویلٹ کا جو کنگ عبدالعزیز کے ساتھ معاہدہ تھا، اس کے بعد امریکہ نے اس کو اپنا سیکیورٹی ایسٹ قرار دے کے ان کو کلائنٹ اسٹیٹ بنایا. اور وہ راستے بعد ازاں بڑی انٹرسٹ کی بات ہے، بہت سے صدر کارٹر کسی اور طرف نکل گئے obviously and he was doing some activism work which is very laudable. However ان کی ڈاکٹرین تھی 1979 میں جب افغانستان میں رشین انویژن ہوا اور ایران کا ریوولٹ آیا، تو انہوں نے آفیشیل پالیسی ڈکلیئر کی اینڈ اس کال کارٹر ڈاکٹرین. ان کا یہ تھا کہ وی ہیو ٹو پلے مور ڈائریکٹ رول ٹو انشور دا فری فلو آف آئل فرام مڈل ایسٹ. تو اس کے بعد سے انہوں نے بہت سے کم لوگوں کو ہم لوگ یو ایس کمان، یو ایس سینٹرل کمان جس کو یو ایس کام کہتے ہیں، جو مسقط میں اس وقت ہے، وہ قائم کی. اس کا جو مینڈیٹ ہے، اس کا سول مینڈیٹ یہ ہے امریکن سیکیورٹی پالیسی کا ایگزیکیوشن اینڈ میک شیور کہ جو بحر ہرمز ہے وہ آئل فلو کے لیے کلیئر رہے. تو ہماری پوری پالیٹکس 1945 اور 1970 کے بعد سے یہاں تک آئل کے فلو پہ چل رہی ہے. جتنے کانفلکٹ ہیں لاسٹ 100 ایئرز میں اگر آپ اسٹڈی کریں، آئدر دے واز ریلیٹڈ ڈائریکٹلی ٹو آئل اور انڈائریکٹلی ٹو آئل. ایون سوڈان کا ایشو بھی، ساؤتھ سوڈان کا ایشو بھی. اور اب صورتحال یہ ہے کہ جب امریکہ کی کنزپشن، اس کی پروڈکشن کنزپشن کے قریب ہے، تو میرا خیال ہے یہ سگنیفیکنٹ چینج ہوگی. اور آئی تھنک مڈل ایسٹرن کنٹریز میں لوز امریکن سپورٹ. تو جو ہمارے جمہوریت پسند لوگ ہیں اور بائیں بازو کو، شاید ان کے لیے اچھی بات ہو کہ جب سپورٹ نہیں ہوگی تو دے ول بی مچ مور چانسز اینڈ اپرچونیٹی ٹو بیکم چینج ان دیٹ پارٹ آف دا ورلڈ. رائٹ، ایک یہ بہت بڑی بات ہے. دوسری سگنیفیکنٹ بات یہ کہ اسی سال اکتوبر میں چائنا ٹوک اوور یا سرپاس امریکن اکانومی. امریکن اکانومی جو آؤٹ پٹ 17.4 ٹریلین ہے سال کی، انہوں نے 17.8 ٹریلین کراس کر دیے چائنا نے. یہ بھی موسٹ سگنیفیکنٹ پارٹ ہے کہ امریکہ کی اکنامی اب نمبر 2 ہے. اور یہ سمجھ لیں کہ آپ اس سے اکنامک انٹرسٹ ڈرائیوز ایوری انٹرسٹ. لیکن لوگوں کو ڈومسڈے لوگوں کو خوش نہیں ہونا چاہیے. لوگ فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی امریکن اکنامی اینڈ چائنا اکنامی انٹرٹوائنڈ ہے.
क्योंकि they have a lot of treasury bill from America, Chinese, and similarly America is one of the largest buyer of Chinese goods, right? Even हमारा iPhone वहाँ बन रहा है. तो अब ये दो significant बात है. And I think oil के मद में आप next 10 years में significant policy shift America की देखेंगे. Most of the country may, I'm not sure, but may lose US moral or otherwise support, and they won't be able to prop up the governments anymore because they don't need the oil. मीना दीदी, जैसे फ़हीम कह रहे हैं कि 2014 में हमने कुछ जो पॉलिटिक्स इंटरनेशनल है वो तब्दील होती देखी. अमेरिका, चाइना, टू बिग इकोनॉमिक पावर्स, और थर्ड पावर इज़ इंडिया, इकोनॉमिक पावर. अब मोदी जी भी हैं और वो ऑलरेडी भी थर्ड इकोनॉमिक पावर हैं, वो उसको और आगे लेके जाना चाहते हैं. और जैसा इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि कोई अब किसी से आगे बढ़ जाएगा, अब इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के. अगर इंडिया डाउन जाता है सब डाउन जाएंगे, अमेरिका डाउन जाता है सब डाउन जाएंगे. तो ये सब कुछ आपको अच्छा लग रहा है कि एक दूसरे के साथ अब ये साझे होकर चलेंगे, अब वो एक दूसरे की मार धाड़ नहीं करेंगे? हाउ डू यू व्यू दैट? दिस इज़ द नीड ऑफ द डे. राइट. क्योंकि ग्रोथ, वर्ल्ड ग्रोथ डिपेंड करती है शेयरिंग पे, बांटने पे, ना कि एक्सक्लूसिव रह के अपने अपने तरीके पे चलने पे. और मैं थोड़ा सा ये जो ऑयल की बात इन्होंने कही है, ये बहुत सिग्निफिकेंट बात है, क्योंकि और ये अमेरिका की प्लान्ड है बहुत पहले से. इसका इंडिकेशन मुझे पर्सनली जब लगा था कोई 3-4 साल पहले, मुकेश अंबानी, जो कि अंबानी एम्पायर के एक बहुत बड़े CEO हैं. ठीक. एक भाई हैं, 2 भाई हैं ये लोग, वन ऑफ द ब्रदर्स, जो बहुत कम बोलते हैं. उनका एक इंटरव्यू था और उन्होंने 2011 में मैंने वो इंटरव्यू देखा था. उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा था कि 2015 ऑनवर्ड्स ऑयल की सिचुएशन वर्ल्ड वाइड चेंज होने वाली. 2011 की बात कर रहे हैं और हमने ये 2014 में के आखिरी टाइम में ये ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दिया. और उसका एक और बहुत बड़ा कारण ये भी है कि कनाडा एंड अमेरिका आर सिटिंग ओवर लॉट ऑफ ऑयल, जिसको हम शेल गैस कहते हैं. तो अब उसको निकालने के सेफ तरीके इन्होंने शुरू कर दिए हैं. कहते हैं कि उस पर उसका इम्पैक्ट पानी पे पड़ेगा. सही. और ये भी हम सुनते हैं कि पानी जो है वो थर्ड, ऐसी प्रिडिक्शंस हैं कि थर्ड या फोर्थ वर्ल्ड वॉर का कारण भी वो हो सकता है. तो हो सकता है इस ऑयल की वॉर में पानी पे असर पड़े. देखिए, 2014 जो दुनिया में पीछे होता चला आ रहा था उसको आगे बढ़ा रहा है. जी. जैसे ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, जैसे ये ऑयल की शिफ्ट की बात करते हैं, तो टेक्नोलॉजी भी दिन ब दिन तेज़ी से बदल रही है. इतनी तेज़ी से तब्दीलियां हो रही हैं, इकोनॉमिक पावर्स बदल रही हैं. तो क्या हम सोच सकते हैं कि आइंदा 5-10 साल में कोई बहुत बड़ा कोई डिज़ास्टर भी इंसान देखेगा? खुदा ना करे ऐसा हो, भगवान ना करे ऐसा हो, हम नहीं चाहते. क्योंकि एपरेंटली दुनिया कुछ चीज़ों में पहले से अच्छी हो रही है, कुछ चीज़ों में बुरी हो रही है. जब हम बुरी की बात करते हैं फ़हीम साहब, तो ये जो पेशावर में स्कूल का होता है वाक़या, तो आपकी पॉलिटिकल जमात और आप ख़ुद भी एक कैनेडियन पाकिस्तानी होने के नाते उसको कैसे देखते हैं, उस हॉरिबल इंसिडेंट को? अनफॉर्चुनेटली ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, पहली बात. और मैं ये कहूँगा कि ये एक सोच है, और ये सोच कंजर्वेटिज़म से एक्सट्रीमिज़म, रेडिकलिज़म और फिर टेररिज्म तक सफ़र करती है. और कुछ ख़ास स्कूल ऑफ थॉट हैं जो से उसको परवान भी देते हैं, और मज़ीद बदकिस्मती से कुछ ममालिक हैं जो अपने मफादात के लिए उनकी फ़ंडिंग भी करते हैं. ये सोच पाकिस्तान में भी बहुत बड़े पैमाने पे है, प्लांट है, और यही सोच दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, चाहे वो आईसिस हो
عراق ہو، ایران ہو یا افغانستان ہو یا انڈیا میں جو ٹیررزم کے واقعات ہوئے. اور یہ اس کو نا آئی تھنک میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے مسلم بات کر رہا ہوں، یہ وار جو ہے نا ٹیررزم کی، یہ وار ویسٹ کی وار نہیں ہونی چاہیے. یہ وار جو نا وہ پاکستان کو اون کرنی چاہیے. صحیح. میں یہ لفظ بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پاکستان آرمی یا قوتیں جائیں اور ڈرون حملے کر کے کارپیٹ بامبنگ کر کے جو ہے نا وہ ان کو کر دیں. دین یو ہیو ریٹیلیشن. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اس کو کئی محاذوں پہ لڑنے کی ضرورت ہے. اس کو تعلیمی محاذ پر، مدارس کا نصاب چینج کرنے کی ضرورت ہے مکمل طور پر. اس کے علاوہ جو ممالک کی پاکستان میں فنڈنگ آتی ہے وہ بند کرنے کی ضرورت ہے. ساتھ ساتھ اس سوچ کی تھیولوجیکل ریبٹل کی ضرورت ہے. ڈاکٹر قادری صاحب نے بہت بڑا کام 600 صفحات کے فتوے کی صورت میں 2008 میں کیا تھا. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، خاص طور پہ جو ہمارے اسکالر اکیڈمی ہے، اور یہ وار اون کرنی چاہیے. وی ہیو ٹو ایلیمنیٹ دس از اے تھریٹ ٹو ہیومینٹی، ناٹ جسٹ مسلم اور نان مسلم. اٹس اے تھریٹ ٹو ہیومینٹی. اگر ایک لون آدمی کینیڈا کی پارلیمنٹ پہ حملہ کرتا ہے، دس شوڈ بی آور کنسرن. اور اگر کوئی انڈیا کی پارلیمنٹ پہ حملہ کرتا ہے، دیٹ شوڈ بی آور کنسرن. اور پاکستان میں حملہ کرتا ہے تو ہمارا کنسرن ہونا چاہیے. بہت بڑھیا آپ نے بات کی. یہی جذبہ ہو تو چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. مینا دیدی ابھی بات وہی اسکول کی کر رہے ہیں. 2014 میں ملالہ یوسفزئی جو طالبان کی وکٹم تھیں، ان کو نوبل پرائز ملا. ان کو نوبل پرائز شیئر کیا کیلاش ستیارتھی جی نے. تو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ دو کنٹریز جو پولیٹیکلی رائولر ہیں، یہاں پہ تو ہم ساؤتھ ایشین ایک ہیں مگر بیک ہوم پہ رائولز ہیں، وہ دونوں کنٹری کے دو لوگ شیئر کرتے ہیں، تو یہ ایک بڑا واقعہ ہے 2014 کا. نہیں، یہ ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے. اور وہ جو دو لوگ ہیں وہ پولیٹیکل نہیں ہیں. یہ اچھی بات ہے نا، بالکل ٹھیک ہے. تو نان پولیٹیکل لیول پہ میں ابھی بھی اور یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جیسے آرٹسٹ ہیں، رائٹرز ہیں، یہ تو ہمیشہ سے ہی ہم آپس میں اتنے خراب تعلقات ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ ایک دوسرے کے کلچر کو، ایک دوسرے کے انٹرسٹس کو، آرٹسٹک انٹرسٹس کو، رائٹنگ انٹرسٹس کو بانٹتے رہے ہمیشہ. تو اس میں تو جو رائٹرز، آرٹسٹ اور ایسے لوگوں کا ہمیشہ ہی ہاتھ رہا ہے کہ وہ کلچرز آپس میں بڑھتی رہی ہیں اور وہاں پر لوگ جڑے رہیں. بہت بڑی آپ نے بات کی. بہت شکر گزار ہوں فہیم آپ کا بھی. میں مینا چوپڑا جی نے اور فہیم بخاری نے ہمیں 2014 کا ایک اوور ویو سا دیا جو ہمارے اپنے کانٹیکس میں تھا. کوئی ہم نے کینیڈین کانٹیکس میں ایک دو باتیں دیکھیں، اور ہم اچھا یہ کرتے ہیں، ہماری خواہش یہ ہے کہ آنے والے سال اور یہ جو سال آیا ہے اس میں وہ سب کچھ ہاریبل جو ہوا ہے 2014 میں وہ نہ ہو، اور ہم آپس میں بھی پیار محبت سے رہیں، کینیڈا میں بھی اور وہاں پر بھی جو ساؤتھ ایشیا، جو خاص طور پر پاکستان اور انڈیا کے جو ایشوز ہیں وہ بھی ریزالو ہوں. میں ایک بار پھر آپ کا شکر گزار ہوں فہیم بخاری، اور ایک بار پھر آپ کا شکر گزار ہوں مینا چوپڑا صاحب. بہت تھینک یو. بہت شکریہ.